عمران خان کی وطن واپس ہوئی ہے اور یہاں پر ان کا طیارہ بھی لینڈ کر چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم امریکہ کے سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپسی پہنچ گئے ہیں۔ ان کا طیارہ بھی لینڈ کر چکا ہے۔ نجی ایئر لائن کی پرواز QR 632 سے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود ہیں۔ کچھ اہم رہنما جو PTI کے سینئر لیڈرشپ ہیں ان سے ملاقات کی جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ وطن ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے۔ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس وقت موجود ہیں اور دیگر اہم رہنماؤں اور سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ وہ باہر آ رہے ہیں۔ ایلیویٹر سے وہ اتر چکے ہیں۔ دیگر مسافروں کی یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو اس کمرشل فلائٹ میں ان کے ساتھ سوار تھی، تاہم وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم اب ایلیویٹر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ جہانگیر خان ترین دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سیکیورٹی پروٹوکول کا اسٹاف موجود ہے اور کمرشل فلائٹ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، جو افراد ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ باہر آ رہے ہیں۔ بالکل ایک عام شہری کی طرح وزیر اعظم پاکستان نے یہ دورہ کیا ہے۔ وہ کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ گئے دوحہ کے راستے اور پھر دوحہ کے راستے ہی واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ کمرشل فلائٹ کے ذریعے ہی وہ پاکستان لینڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم کافی تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ ایک بہت لمبا سفر تھا، لیکن وزیر اعظم کے چہرے پر اس وقت ایک خوشی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر دفاع، وزیر ہوابازی اور دیگر کابینہ کے اراکین جو ہیں وزیر اعظم کو اس وقت اسکورٹ کر کے باہر لے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم لوگوں کو ہاتھ ہلا کر ان کے جذبات پر ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر ایئرپورٹ میں موجود ہے اور اسی لیے سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، چونکہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے اور چونکہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے تو اس حوالے سے بھی سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب وزیر اعظم ایئرپورٹ کے باہر تقریباً آ چکے ہیں اور یہ براہ راست مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر اس وقت یہاں پر رقص بھی کیا جا رہا ہے اور یہ ڈائس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر کیمراز لگ چکے ہیں، مائک رکھے گئے ہیں، میڈیا کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ پرائیویٹ میڈیا کو یہاں سے دور رکھا گیا ہے اور اسٹیج کا جو ایکسس تھا وہ صرف اور صرف سرکاری ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کو دیا گیا تھا اور وہیں سے ہی وزیر اعظم عمران خان کا جو بھی خطاب ہوگا براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اس وقت ڈائس پر موجود ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی ان کا والہانہ استقبال کے لیے موجود ہے۔ وزیر دفاع اور کابینہ کے دیگر اہم ارکان بھی وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تھوڑی سی خاموشی، تھوڑی خاموشی، تھوڑی خاموشی۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت آج آپ میرے پاس آئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور آج مجھے ایسا لگا ہے کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں دو تین چیزیں کہوں گا، تھوڑی خاموشی اور میری پلیز بات سن لیں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز یاد رکھو، اللہ نے
اللہ نے ہمیں 27 رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا. 27 رمضان کو. یہ اللہ کا خاص ملک ہے. آپ ایک اس ملک کے شہری ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے وہ واحد ملک بنایا تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس چیز کو کبھی نہ بھولنا کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. ہم نے وہ ملک بننا ہے جو ایک بہت بڑے عالم علامہ اقبال کا خواب تھا اور ہمارا ایک بہت عظیم لیڈر قائد اعظم تھے. ہم نے جو ملک ان کی خواب تھی وہ ملک بنانا ہے ہم نے پاکستان کو. اور یہ ملک میں یہ بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں, نہ میں نے اپنی قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دینا ہے. ہم نے ایک خوددار قوم بننا ہے. جو بھی قوم کھڑی ہوئی ہے وہ نہ کبھی بھیک مانگ کے بڑی قوم بنی ہے, نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے, نہ لوگوں کے سامنے جھک کے, نہ کسی طاقتور قوم کے سامنے جھک کے کبھی کوئی عظیم قوم نہیں بنی. ہمارے لیے ایک مثال ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی اور انہوں نے اس ریاست کے کئی اصولوں کے اوپر بنایا تھا. میری ساری جدوجہد ہوگی کہ پاکستان کو ان اصولوں کے اوپر کھڑا کر کے ایک دنیا کی عظیم قوم بناؤں. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس طرح رات کے اس وقت آ کے مجھے عزت دی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کو یہ جو مشکل حالات میں ان ڈاکوؤں نے پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے اس پاکستان کو اصلاحات کرنی ہے. اس ملک میں ادارے ٹھیک کرنے ہیں, اس ملک میں FBR کو ٹھیک کرنا ہے. اسی ملک سے پیسے اکٹھے کریں گے, اسی ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے, اسی ملک سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہسپتال بنائیں گے, صاف پینے کا پانی دیں گے, نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے. اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کریں گے. یاد رکھنا ایک چیز, دنیا صرف اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. کبھی دنیا ان کی عزت نہیں کرتی جو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا جھکتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا, ہم نے اس ملک کو ادھر لے کے جانا ہے جدھر اگر یہ چور ڈاکو اس ملک پہ حکومت نہ کرتے آج پہنچ چکا ہوتا پاکستان, ادھر ایک عظیم ملک بن چکا ہوتا. ہاں, اور آج 1 سال پہلے اس قوم نے مجھے الیکشن جتایا تھا, ہماری پارٹی کو اقتدار دیا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. 1 سال ہمیں لگا ہے صرف ملک کو سنبھالنے میں. جو ان چور اور ڈاکوؤں نے جس طرح ہمیں مقروض کر کے چھوڑا, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے, 1 سال لگا کہ ملک کو ٹھیک کریں. اور اب آپ دیکھیں گے
کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا دوں، ہم آگے بڑھیں گے، لیکن کبھی یہ قوم آگے نہیں بڑھے گی جب تک جن لوگوں نے اس ملک کو بینکرپٹ کیا، اس ملک کو مقروض کیا، جب تک ہم ان لوگوں کا صحیح معنی میں احتساب نہیں کریں گے، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، تب تک. ان سے سب سے بڑی بات کہ اور میں نے باہر امریکہ میں بھی جا کے کہا، میں نے وہاں بھی کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو جو لوگ ہمارے جیسے ملکوں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا غریب لوگوں کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، میں نے ادھر ان کو کہا ہے کہ ہماری مدد کریں کہ ہم وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس پاکستان میں لائیں اور اپنی عوام کے اوپر لگائیں. اور پاکستانیوں، آخر میں ایک منٹ آخر میں یہ آپ سب اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے. اللہ نے اس ملک میں وہ نعمتیں دی ہیں. ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ شاید ہی کسی ملک میں اتنا اللہ نے کرم کیا ہو. صرف اور صرف ہم نے اب اس ملک کے ادارے ٹھیک کرنے ہیں، جو ادارے ان چوروں نے تباہ کیے تھے، جو ادارے ان ڈاکوؤں نے تباہ کیے تھے، چوروں کو اوپر بٹھا کے، تاکہ یہ ان اداروں کے ذریعے پاکستان کو لوٹ سکیں. ہم نے یہ ادارے ٹھیک کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ملک کیسے ایک عظیم ملک بن کے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ دن آئے گا کہ ہر پاکستانی جب ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں نکلے گا، دنیا آپ کی عزت کرے گی انشاءاللہ. رات کے اس پہر استقبال کے لیے آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام آباد سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کامیاب دورہ امریکہ کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم نجی ایئر لائن کی پرواز QR 632 سے اسلام آباد پہنچے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جس سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج ایسا لگا جیسے بیرون ملک دورے سے نہیں آ رہا بلکہ ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. اللہ نے پاکستان کو 27 رمضان المبارک کو جنم دیا تھا. آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پر بنا تھا. آپ سب اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ایک عظیم قوم بننا ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے موقع پر کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا کہ ہم نے عظیم ملک بننا ہے. نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کو کبھی جھکنے دوں گا. کوئی قوم لوگوں کے سامنے جھک کر بھیک مانگ کر کبھی عظیم قوم نہیں بنتی. انہوں نے کہا کہ میری جد و جہد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چل کر پاکستان کو عظیم ملک اور قوم بنائیں گے. آنے والے دنوں میں پاکستان کو مشکل حالات سے نکالیں گے. اس ملک میں ادارے ٹھیک کرنے ہیں. اسی ملک سے ٹیکس جمع کریں گے. دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت خود کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو ادھر لے کر جانا ہے جہاں چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت نہ ہوتی تو ملک موجود ہوتا. آج 1 سال پہلے پاکستانیوں نے الیکشن جتوایا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. 1 سال لگا ملک کو سنبھالنے میں، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جن لوگوں نے ملک کو مقروض کیا، جب تک ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک کے دوروں پر میں نے یہ بھی کہا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے میں ان کی مدد کی جائے. وزیر اعظم پاکستان اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں جہاں پر نجی پرواز QR 632 اسلام آباد پہنچی، جس کے بعد وہ عام شہریوں کی طرح سیکیورٹی حصار کے اندر باہر آئے ہیں دیگر شہریوں کے ساتھ. اور یہاں پر کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا مختصراً اور کارکنان کو ایک بار پھر امید دلائی کہ وہ ملک کو آگے کی طرف لے جائیں گے.
کابینہ کے بہت جو اہم رہنما ہیں وہ یہاں موجود تھے. پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے بیرون ملک دورے سے نہیں آ رہا بلکہ ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. عثمان مظفر ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. عثمان, وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایئرپورٹ پر آج پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم جب پہنچے ہیں کارکنان کا جذبہ کیسا تھا اور اب